کائنات والی کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء آپ کے ارمغان نیاز میں محبتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی کہ میں اور آپ آج کے اس پاکیزہ دن میں اللہ کے گھر میں اللہ کے حضوری پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس سعادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے بخشش و نجات کا سبب بنائے۔ آمین۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں قرآن مجید کی عظمت کے عنوان سے چند معروضات پیش کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے، جس سے شاید کہ ہم مسلمان غافل ہو چکے ہیں۔ حالیہ ہفتے میں ہو سکتا ہے کہ کسی میرے صاحبان علم کو پتہ ہو، لیکن اکثریت ہم مادیت زدہ دور میں اس وقت اس طرح پس چکے ہیں کہ ہمیں زندگی کے سارے معاملات کی خبر ہوتی ہے، لیکن اسلامی حوالے سے کوئی بھی معاملہ ہو جائے تو ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ ہونی کیوں چاہیے؟ یہ تو کام ہی صرف مولویوں کا ہے، دین کے خدام کا کام ہے کہ وہ اسلام کی خبر لیں، عوام کا تو کام ہی نہیں ہے۔ حالیہ ہفتے کے اندر شمالی یورپ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے، ریاست ہے، جس کو سویڈن کہتے ہیں، اس میں ترکیہ کے سفارت خانے کے سامنے صحیفہ انقلاب کو، قرآن مجید کو نعوذ باللہ معاذ اللہ نظر آتش کیا گیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جرمنی کے اندر بھی ایک اوباش نے پھر اسی کے ریئیکشن میں قرآن مجید کو نعوذ باللہ معاذ اللہ پھاڑ کر اس کو اپنے پاؤں کے نیچے روندا، پھر ویڈیو کو وائرل کیا۔ سوائے ترکیہ کے ہمارے کسی مسلم حکمران کی جانب سے اس پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ رجب طیب اردگان نے یہاں تک بہادری دکھائی کہ آج کے بعد ہم سویڈن کے نیٹو میں شامل ہونے کی تائید اور حمایت نہیں کریں گے، جو کہ ایک اسلامی تقاضا بھی تھا، ایمان کا تقاضا بھی تھا، اس نے پیش کیا۔ لیکن اس وقت ہم اقوام عالم میں اسلامی ممالک کی جو تعداد ہے وہ 57 کے لگ بھگ ہے۔ 57 اسلامی ممالک اس دنیا میں اپنا وجود منوا چکے ہیں، اپنا وجود رکھتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہمیں ایک مشترکہ محاذ کے طور پر ان طاغونی قوتوں کو ایک پلیٹ فارم دیتے اور انہیں ایک مشترکہ ایجنڈا دیتے کہ اس ایجنڈے پر ہم اسلامی ممالک کے سربراہان اور اقوام چل رہے ہیں، لیکن ہم ایجنڈا پیش کرنے سے قاصر ہیں، اس پہ امپلیمنٹ اور عمل تو بعد کی بات ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے حضور سرور کائنات جان عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے کے طور پہ عطا کیا، اور اللہ پاک کی یہ عادت ہے کہ اللہ پاک نے ہر دور میں ہر نبی کو نبوت کو منوانے کے لیے مختلف دلائل اور براہین سے نوازا۔ کسی کو کتاب دی، کسی کو صحیفہ دیا، کسی کو
بین دلائل نشانیاں دیں. ہر دور کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزات کثیر عطا فرمائے. جناب مثال کے طور پہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک تھا تو آپ کے دور میں جادوگری کو عروج حاصل تھا. گھر گھر میں لوگ جادوگری کو اپنا ایک شعار اور مشغلہ سمجھتے تھے. بہت زیادہ لوگ اسی فن کے ساتھ منسلک تھے، جادوگر تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کلیم کو جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا وہ اسی قبیل کا تھا معجزہ کہ اس جادوگری کے غرور کے سر کو توڑتا ہوا وہ معجزہ نظر آتا ہے. اللہ پاک نے جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو عصا دیا. اس عصا سے آپ بڑے بڑے کام کرتے. وہ عصا آپ چاہتے تو لمبا ہو جاتا، وہ عصا آپ چاہتے تو سکڑ جاتا. آپ اس عصا مبارک سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے. آپ اس عصا مبارک سے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتے. قوم نے عرض کی حضور ہم 12 قبیلے ہیں، ہمیں پانی کا ٹھنڈا چشمہ چاہیے اور وہ بھی 12 چشمے چاہیے. تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا موسیٰ ہم نے تمہیں جو عصا دیا ہے اس کو پتھر پہ مارو. فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا. تو اس عصا کے لگنے سے پتھر سے 12 چشمے نمودار ہو گئے. پھر ایک وقت آیا فرعون نے اپنے حواریوں کو بلا کے کہا کہ ذرا موسیٰ کو اپنی جادوگری کا کمال تو دکھاؤ. تو انہوں نے رسیاں پھینکی، وہ اژدہا بن گئی، سانپ بن گئی. پھر آواز رحمت آئی، اے موسیٰ آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنا عصا پھینکیں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ سارے اژدہاؤں کو نگل گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے اب اس کو میں عصا کیسے بناؤں. تو باری تعالیٰ نے فرمایا اس کو پکڑو، پہلے اژدہا ہوگا، پکڑیں گے تو وہ عصا بن جائے گا. کئی ٹنوں کے حساب سے اس نے سانپوں کو نگل لیا. جب آپ نے پکڑا تو وہ عصا کا عصا، نہ حجم میں اضافہ نہ حیت میں اضافہ، وہی عصا کا عصا. جو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا اپنے نبی کو کلیم اللہ علیہ السلام کو وہ اسی دور کے مطابق تھا، اس دور کی اٹھان کے مطابق تھا. جناب یوسف علیہ السلام کا دور آیا تو حسن کو بڑا عروج حاصل تھا. لوگ بڑے حسین و جمیل ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جناب یوسف علیہ السلام کو ایسا حسن دیا کہ مصر کی عورتیں انگلی کاٹ بیٹھیں، احساس تک نہ ہوا. جناب داؤد علیہ السلام کا دور آیا تو آہن گری کو، لوہے کی صنعت کو بڑا عروج حاصل تھا. لوگ بٹھی کے اندر لوہے کو تپاتے، پھر اس سے آلات حرب بناتے یا جو چاہتے بناتے. جناب داؤد کو اللہ نے ایسا معجزہ دیا جو اس دور کی اٹھان کے مطابق تھا. آپ لوہا ہاتھ میں پکڑتے، لوہا منہ میں جاتا، جیسے چاہتے اس کو ڈھال دیتے. جناب عیسیٰ روح علیہ السلام کا دور آیا تو حکیم بکرات، حکیم سقراط، حکیم جالینوس اور اس جیسے دیگر طب یونان کو بڑا عروج حاصل تھا. طب یونان نے ہر مرض کا علاج تشخیص کر دیا تھا سوائے 3 امراض کے. مادرزاد اندھوں کو بینا نہیں کر سکتے تھے، کوڑ کی بیماری کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے، اور مردے کو زندہ نہیں کر سکتے تھے. اللہ کے نبی کو اللہ نے ید بیضاء عطا کیا. اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ روح علیہ السلام کو ید بیضاء دیا. فرمایا اے پیارے عیسیٰ اس ہاتھ کے ساتھ آپ مردے کو اشارہ کریں تو مردہ اٹھ کے باتیں کرنا شروع کر دے گا. آپ یہ ہاتھ کوڑ کی بیماری والے پہ پھیریں تو وہ بیماری ختم ہو جائے گی. مادرزاد اندھوں کی آنکھوں پہ پھیریں تو اندھے بینا ہو جائیں گے. تو گویا کہ اللہ کی عادت رہی ہے ہر دور میں جب اللہ نے اپنے نبیوں کو معجزے دیے تو اس دور کے اٹھان اور تقاضوں کے مطابق دیے. جب میرے پیارے آقا جان عالم رحمت کائنات سرور کائنات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو اس دور میں زبان و بیان کو بڑا عروج حاصل تھا. گھر گھر میں بڑے عرب کی لونڈی سمجھی جاتی ہے فصاحت و بلاغت.
فصاحت یہ کلام کی حسن پہ مبنی ہے، بلاغت یہ اپنی بات کو لوگوں تک ڈلیور کرنے پہ مبنی ہے۔ فصاحت و بلاغت عرب کے اندر ایک بہترین مشغلہ تھا۔ گھر گھر میں بڑے بڑے شعراء اور بڑے بڑے شاعر۔ اس دور میں فصاحت و بلاغت کو عروج حاصل تھا تو اللہ نے اپنے نبی کو معجزہ قرآن دیا۔ جتنی مرضی فصاحت و بلاغت کے شاہکار چھلانگیں لگا لیں، جو اللہ نے اپنے نبی کو معجزہ قرآن دیا، اس قرآن کی جیسی ایک آیت بھی وہ شعراء نہ بنا سکے۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، خوش ہو کے بیٹھیں سبحان اللہ کہتے رہے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے۔ آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، نہ جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضور کے سامنے تو شعراء کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بلغاء کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بڑے سے بڑا ادیب بھی اس جانب نہیں تھا کہ حضور کے ایک جملے کو حسن کو بیان کر سکے۔ حضور کو اللہ نے ایسی فصاحت ایسی بلاغت دی۔ اس دور میں فصحاء کو بلغاء کو بڑا عروج تھا، شعر گری جو ہے وہ بڑے نثر نگاری بڑے عروج پہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے فخر کے سر کو توڑتے ہوئے اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ قرآن دیا۔ قرآن مجید حضور پہ نازل ہونے والی لا ریب لا شک کا کتاب ہے۔ قرآن مجید کو اللہ نے یہ اعزاز دیا۔ میں اس فیلڈ کے ساتھ منسلک ہوں۔ جب تعلیم و تعلم کے حوالے سے مختلف ادارہ جات میں نصاب کی چھانٹ بین کی جاتی ہے، نصاب کو تعین ملایا جاتا ہے کہ انٹر کا یہ نصاب ہوگا، گریجویشن کا یہ ہوگا، ماسٹر کا یہ ہوگا، ایم فل کا یہ ہوگا، پی ایچ ڈی کے اندر یہ فلاں سبجیکٹ ہوں گے، اور یہ سارا نصاب اس کو نامینیٹ کیا جاتا ہے۔ اور پھر وہ بندہ اکیلا نہیں بیٹھتا، اکیلا بندہ بیٹھ کے کہیں جی ہم فرسٹ ایئر کے اندر یہ پڑھائیں گے، بی اے کے اندر یہ نہیں، پورا ایک بورڈ بیٹھتا ہے، نصاب کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے۔ لیکن بڑے سے بڑے آپ برانڈ کو دیکھیں، آکسفورڈ سے لے کر آپ چھوٹے سے چھوٹے برانڈ تک آئیں تو ہر 2 سالوں کے بعد نصاب کے اندر تغیر و تبدل ہوتا ہے، نصاب تبدیل کیا جاتا ہے۔ اب اس دور کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو نصاب کا حصہ بنا دیا جائے، اس دور کا تقاضا یہ ہے اس کو نصاب کا حصہ بنا دیا جائے۔ لیکن اللہ کی عزت کی قسم، بڑے سے بڑے روزانہ کی بنیاد پہ رازوں کے راز بدلتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ سائنسدانوں کے نظریات بدلتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ ماہر تعلیم کی سوچ و بچار اور توجیہات اور فکر انگیزی تبدیل ہوتی ہے۔ یہ اعزاز کلام سعید قرآن مجید کو حاصل ہے۔ آج سے 1500 سال کے بوجھ پر یہ قرآن نازل کیا گیا حضور جان عالم کے قلب منور پر، لیکن آج بڑے سے بڑا برانڈ ہر 2 سال کے بعد نصاب کے اندر تبدیلی کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دور کے اٹھان کے برابر نہیں ہے۔ اس دور کو دیکھ لیں اور آج 1500 سال بعد کی اٹھان کو دیکھ لیں، یہ اعزاز صرف قرآن مجید کو حاصل ہے، اس کی شد مد زیر اور زبر کے اندر بھی فرق نہیں آ سکتا۔ جیسے قرآن نازل ہوا تھا ویسے کا ویسے آج موجود ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا مفکر یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کے اندر یہ تعلیم نہیں ہے۔ فلسفی کو اپنے مضمون کے مطابق اس میں سیر حاصل گفتگو ملے گی، منطقی کو اس قرآن مجید کے اندر منطق کی گفتگو ملے گی، ریاضی دان کو ریاضی کی گفتگو ملے گی۔ کمی ہوگی تو ہمارے اخذ کرنے میں کمی ہوگی۔ قرآن سارے علوم کا مجمع بنا کر قرآن کو حضور علیہ السلام کے قلب منور پہ نازل کیا گیا، اور یہ بھی فرما دیا گیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس کتاب کو نازل بھی ہم نے کیا اور اس کتاب کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے۔ سویڈن کے ناپاک گماشتے کیا قرآن مجید کی گستاخی کریں گے، وہ کیا کہیں گے کہ ہم نے قرآن کو جلا دیا تو مسلمانوں کے سینوں سے قرآن ختم ہو جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔
اس کتاب کی حفاظت، قرآن مجید کی حفاظت یہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ اس دور کے اندر بھی بڑی بڑی اٹھانیں لگائی گئی کہ قرآن کے مد مقابل ایک آیت کو پیش کر دیا جائے۔ درس نظامی جو علماء فضلاء 9 سال کا کورس کرتے ہیں تو اس قابل ہوتے ہیں کہ اس مسند پہ بندہ بیٹھ سکتا ہے۔ ہمارے بڑے علماء تو کہتے ہیں کہ وہ بندہ اس قابل ہی نہیں جس کو درس نظامی کا پتہ نہیں اور وہ ممبر پہ بیٹھ جائے۔ باتیں کرنا میرے بھائیو بڑا آسان ہے، لیکن چٹائی پہ بیٹھ کے 9 سال پھر اس کے اوپر 2 سال اسپیشلسٹ کے تخصص کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ہم صرف باتیں کرنے کے ماہر ہیں، چٹائی پہ بیٹھ کر کالا کالا رسول پڑھنا اور ہے، اور بڑے سے بڑے برانڈ میں جا کر اے سی روم کے اندر عالی شان وجاہت کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا، اور وہ بھی پھر علماء کے خلاف بک بک، یہ بڑا آسان ہے۔ درس نظامی نصاب کے اندر ایک بک ہے جس کو 7 معلقات کہتے ہیں، ایک عربی ادب کی یہ بک ہے۔ اس سے طلباء کے اندر عربی ادب کی اویئرنیس پیدا کی جاتی ہے کہ علماء کے اندر فصاحت و بلاغت کا رجحان پیدا ہو۔ دراصل یہ کیا ہے 7 معلقات؟ یہ 7 قصیدے ہیں عربی کے، یہ 7 قصیدے ہیں جس کو درس نظامی کے نصاب میں شامل کیا گیا۔ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ ہر ہفتے خانہ کعبہ کے اندر، حریم کعبہ کے اندر جو عرب کے بڑے بڑے شعراء تھے وہ ایک محفل بپا کرتے، اور وہ صرف محفل نہیں ہوتی، جج بھی بٹھاتے، مصنفین بیٹھتے، اور پھر ہر بندہ اپنے بہاف پہ شعر نگاری کرتا، اپنے اشعار پیش کرتا۔ تو پھر آخر میں جا کر یہ فیصلہ ہوتا کہ آج کی نشست کا جو ونر کلام ہے وہ یہ قصیدہ ہے، پھر اس کو خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ ایسے نہ لٹکا دیا جاتا کہ آج کی پوری تقریب کا جو اخذ ہے، حاصل کلام ہے، اور جس کو آج سب سے زیادہ پرائرٹی دی جائے گی وہ یہ کلام ہے، اس کو خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ نہ ایسے دیوار پہ چپساں کر دیا جاتا۔ دوسرا ہفتہ ہوتا تو پھر شعراء مزید محنت کرتے کہ اس کلام سے میرا کلام اچھا ہونا چاہیے تاکہ میرا کلام بھی خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ لٹکایا جائے۔ یہ بڑا ایک فخر کرتے تھے شعراء۔ تو 7 قصیدے لکھے جا چکے تھے، خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ معلق کیے جا چکے تھے۔ فتح مکہ ہوا، میرے آقا نے ان 7 قصیدوں کو دیواروں سے فرمایا ان کو اتار کے سنبھال کے رکھ دو، یہ عرب کا حسن ہے، یہ عرب کا ادب ہے، عرب کی فصاحت و بلاغت ہے۔ ان 7 قصیدوں کو پھر 7 معلقات کا نام دیا گیا جو آج بھی ہمارے درس نظامی نصاب کے اندر شامل ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کو اتار کے سنبھال کے رکھ لو۔ 7 قصیدے خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ معلق ہو چکے تھے۔ اتنے میں جان کائنات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منور پر اللہ نے سورہ کوثر نازل فرما دی۔ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ حضور کے غلاموں نے عرض کی بندہ نواز جب اگلے ہفتے شعراء بڑی محنت کے ساتھ اپنے اشعار پیش کریں گے تو آپ ہمیں بھی اجازت دیں، ہم بھی سورہ کوثر کو پیش کر دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اجازت ہے۔ جب اگلا ہفتہ ہوا 7 قصیدے خانہ کعبہ کی دیوار پہ لگ چکے تھے، حضور کے جب سارے اشعار پیش کر چکے، مصنفین فیصلہ کرنے لگے تھے، حضور کے غلام آگے بڑھے، انہوں نے سورہ کوثر پیش فرما دی۔ جب مصنفین نے سورہ کوثر کی کانٹ چھانٹ کو دیکھا، وزن صوتی کو دیکھا، لفظوں کے شگوف کو دیکھا، الفاظ کے حسن کو دیکھا، ورطہ حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ ہمارے کلام کہاں تھے اور یہ کلام کہاں ہے۔ آخرکار مصنفین اس بات پہ مجبور ہو گئے کہ آج کا جو ونر کلام ہے وہ یہ 3 آیات ہیں، سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور کہا گیا کہ آج ان 7 کے ساتھ اس کو سورہ کوثر کی 3 آیات کو خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اگلے ہفتے سارے لوگ بڑی بد و صنائع کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ کہ ہمارا کلام اس سے بہتر ہونا چاہیے، بڑی بڑی محنت کر کے آئے، لیکن اس کلام کی کیسے کوئی نظیر پیش کی جا سکتی تھی؟
بڑی محنت کے ساتھ لوگوں نے اشعار پیش کیے، کلام پیش کیے، لیکن کوئی کلام اس قبیل کا نہ ٹھہرا جو سورہ کوثر کا موازنہ اور تقابل کر سکتا ہو۔ آخر کار ایک بہت بڑے مصنف نے کہا مجھے قلم دے دی جائے، قلم اس کو دی گئی تو اس نے سورہ کوثر کے آگے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ سورہ کوثر کے آگے اس نے چوتھی یہ تحریر لکھ دی، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن بڑے دور سے جو مضافات کے دیہات کے رہنے والے ہوتے ہیں ان کی فصاحت بلاغت شہر کی بنسبت تیز ہوتی ہے، اس لیے عرب کا یہ دستور تھا کہ اپنے بچوں کو وہ دائیوں کے سپرد کرتے، وہاں پہ ان کی نشو و نما بھی اچھی ہو جائے گی اور عربی فصاحت و بلاغت بھی سیکھ لیں گے۔ ایک دور سے بڑا شاعر آیا تو اس نے دیکھا کہ 3 آیات ہیں، اس کے آگے ایک چوتھی تحریر لکھی ہوئی ہے۔ اس نے پہلے 7 قصیدوں کو دیکھا تو کیا مہارت ہے، کیا ادب ہے، کیا بلاغت ہے، کیا فصاحت ہے، لیکن جب اس نے سورہ کوثر کی 3 آیات کو دیکھا تو ورطہ حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ کہاں وہ 7 قصیدے اور کہاں یہ 3 آیات۔ اور اس نے 3 آیات کے بعد آگے دیکھا کہ ما ھذا کلام البشر لکھا ہوا ہے، تو اس نے قلم کے ساتھ اس پہ کانٹا دیا، اس کو کراس کیا، کراس کرنے کے بعد اس نے آگے لکھا ولیکن ھذا کلام البشر، یہ 3 آیات تو مجھے بشر کی معلوم نہیں ہوتی، لیکن یہ جو چوتھی تحریر لکھی ہوئی ہے یہ مجھے بشر کی معلوم ہوتی ہے۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، نہ جانے منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ قرآن کی نظیر لانا ممکن ہی نہیں ہے۔ امام شافعی نے ایک کتاب لکھی الرسالہ کے نام سے، حضور سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ نے وہ کتاب لکھی تو ایک شاگرد کو آپ نے اپنے سامنے اس کی پروف ریڈنگ کے طور پہ 70 مرتبہ پڑھوایا۔ کتنے مرتبہ؟ 70 مرتبہ پڑھوایا، اور آپ روزانہ کی بنیاد پہ اس کی نئی غلطی پر مطلع ہوتے۔ فرمایا اس جگہ پر یہ لفظ ہونا چاہیے، زیر کی جگہ پہ یہ زبر ہونی چاہیے، پیش کی جگہ پہ یہ زیر لگا دی جائے۔ روزانہ نئی غلطی پر مطلع ہوتے۔ جب 70 مرتبہ اس کتاب کی تلاوت مکمل ہوئی، اس کی پروف ریڈنگ مکمل ہوئی 70 مرتبہ، تو امام شافعی فرمانے گے لا ہو، فرمایا اس کتاب کو چھوڑ دو، یہ شافعی کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ جرت نہیں کہ یہ بغیر غلطی کے ہو، یہ غلطی سے پاک ہو۔ یہ اعزاز صرف قرآن مجید قرآن پاک کو حاصل ہے کہ اللہ نے اسے بغیر غلطی کے بنایا ہے۔ آپ کوئی بھی کتاب دیکھ لیں تو کتاب کے اشاریے میں یا ابتدائیہ میں یا آخر میں لکھا ہوتا ہے، مصنف لکھتا ہے کہ میں نے بڑی محنت کی ہے اس کتاب کو لکھنے میں، لیکن اگر پھر بھی انسان ہوں نا جی، خطا کا پتلا ہوں، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے اس غلطی پر مطلع کیا جائے تاکہ آنے والے ایڈیشن میں اس غلطی کی تصحیح کر لی جائے۔ لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا؟ ہر کتاب پہ لکھا ہوتا ہے، یا شروع میں یا آخر میں، کہ مجھے مطلع کیا جائے تاکہ میں اگلے ایڈیشن میں اس غلطی کو تصحیح میں تبدیل کر سکوں۔ لیکن اللہ کی عزت کی قسم یہ اعزاز قرآن مجید کو حاصل ہے۔ جب بندہ قاری قرآن کو کھولتا ہے تو اس کے پہلے صفحے پر نورانی نور کے الفاظ کے ساتھ لکھی ہوئی یہ آیات ملتی ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے پڑھنے والے قاری، اگر تو اس کتاب کو پڑھنے کے قابل ہو چکا ہے، اگر اس کتاب کو پڑھنا ہی چاہتا ہے تو پہلے یہ یقین کر لے تیرے ہاتھوں میں وہ کتاب ہے جس کتاب کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت۔ یہ قرآن مجید کو اعزاز حاصل ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ پھر اللہ پاک نے چیلنج بھی کیا کہ فرمایا یہ سورہ انفال کے اندر ہے نا جی، یہ قرآن کچھ بھی نہیں ہے، ہم بھی چاہیں تو ہم بھی اس جیسا کلام کر سکتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ سورہ انفال کے اندر یہ منافقین اور کافر یہ کہتے تھے، تو اللہ پاک نے ان کو چیلنج دیا، اگر تم کہتے ہو یہ قصے کہانیاں ہیں تو پھر تم اس جیسی ایک صورت ہی لا کے دکھا سکو۔ فرمایا اکیلے بھی نہیں، اپنے حمایتیوں کو بھی ساتھ ملا لو۔ 7 مہینوں تک سورہ کوثر خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ لکھی رہی، 7 مہینوں تک ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا۔
فصحا نے، شعراء نے، کہ اس کی مثل کوئی ایک آیت ہم بنا کے دکھا سکیں۔ 7 مہینے سورہ کوثر لکھی رہی، لیکن اللہ کی عزت کی قسم 7 مہینے کیا قیامت آ سکتی ہے، اس قرآن کی مثل، اس کی نظیر جیسی کوئی ایک صورت ہی نہیں بنا سکی، کوئی ایک آیت بھی نہیں بن سکتی، اس لیے کہ یہ کوئی عام کلام نہیں ہے، یہ کلام خدا ہے جو اللہ نے محبوب کے قلب منور پہ نازل کیا۔ اللہ اکبر۔ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے اس پہ، یہ آئے دن نئے سے نیا فتنہ کیوں ہوتا ہے، یہ گماشتے آئے دن کیوں قرآن مجید کی توہین کرتے ہیں یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں؟ وہ مسلمانوں کے ایمان کو چیک کرنا چاہتے ہیں۔ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، قائد مشرق، شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا نا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ ظالم چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان تو موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے جو ان کو فتنوں میں مبتلا کر سکتی ہے، اور وہ چیز محبت مصطفیٰ ہے، اور وہ چیز اسلام کی محبت ہے، اور وہ چیز قرآن کی چاہت ہے۔ قرآن کی چاہت ان کے سینوں سے نکال دو، رسالت مآب کی محبت نکال دو، یہ خود آپس میں لڑتے لڑتے مر جائیں گے، اور وہ کامیاب بھی، کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ یہ جو سویڈن میں پچھلے دنوں قرآن پاک کو نظر آتش کیا گیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، یہ اسی کا ایک حصہ ہے۔ وہ مسلمانوں کے ایمان کو چیک کر رہے ہیں، کیا ان کے اندر قرآن کی چاہت ابھی باقی ہے یا ختم ہو چکی ہے، یا مادیت زدہ زمانے کے اندر اس قدر اس کی چکی میں پس کے رہ گئے ہیں۔ نفسا نفسی کا عالم، معاشرتی دور، معاشی دوڑ لگی ہوئی ہے، کوئی 5 کما رہے کہتے 10 ہونے چاہیے، پوری نہیں پڑتی۔ تو اس زاویے میں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اپنے نانے نبینہ کے اندر، نانے نفیقہ کے اندر پڑ گئے، یا انہیں قرآن کی چاہت بھی ابھی ہے، رسالت مآب کی محبت کا حسن بھی ان کے سینوں میں ابھی باقی ہے۔ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے واقعتاً۔ ہم علماء بھی اس قابل نہیں رہے کہ ہمارے کردار کی وجہ سے لوگ اسلام کے قریب ہوں، نہ ہی اقوام کا ایمان اس قدر قابل ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے اسلام لائیں۔ تمامی وہ پکشن جواہر، وہ ایک پنڈت تھا، اس نے ایک کتاب لکھی، مجھے اس کا نام ابھی بھول گیا، اس نے ایک کتاب لکھی عرب کا چاند، ہندو تھا، سوامی لکشمن پرساد، اس نے کتاب لکھی عرب کا چاند، اور وہ ایسی عظیم کتاب لکھی، اللہ اکبر، جس کا ایک ایک لفظ سونے میں تولنے کے برابر ہے۔ اس سے کسی نے پوچھا بھی اتنی بڑی کتاب لکھ دی تو نے کہ عرب کا چاند، اور حضور کے اتنے اوصاف بیان کیے، اتنے کمالات بیان کیے، تو اتنی کتاب بڑی لکھ دی، لیکن خود مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ خود ہندو کا ہندو رہا، خود مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ اس نے ایک جواب دیا، وہ جواب آج ہم پہ، میں سمجھتا ہوں ہمیں گریبانوں میں جھانکنے کا درس دے رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے کتاب تو لکھ دی ہے، لیکن جب میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتا ہوں تو میرا دل بڑا کرتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ جب محمد مصطفیٰ کی تعظیم و توقیر اور آپ کے مقام کو دیکھتا ہوں بڑا دل کرتا ہے مسلمان ہو جاؤں، لیکن جب میں مسلمانوں کے کردار کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں بس ہندو ہی ٹھیک ہوں۔ جب مسلمانوں کے کردار کو، جب ہمارا کردار ایسا ہوگا، ہمارے کردار کو دیکھ کر آج لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں، اسلام کے قریب نہیں آ رہے۔ ایک وقت تھا جب لوگوں کے کردار کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے، وہ ہمارے بڑے، ہمارے اکابر، مجھ سمیت یہ سب کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو استثناء، آج کل استثناء کا بھی بڑا رولا ہے نا جی، ہر بندہ کہتے ہیں مجھے استثناء حاصل ہے، کسی کو کوئی استثناء نہیں۔ اسلام میں وہی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اسلام میں پریورٹی اسے ہے، فضیلت اسے ہے جو تقوی میں آگے ہے، جو پرہیزگاری میں آگے ہے۔ تو اے دن یہ نئے سے نئے فتنے، نئے سے نئے واقعات ہمیں یہ جھنجھوڑ رہے ہیں۔ کیا ہمارا رشتہ اسلام کے ساتھ وہی رشتہ ہے جو پہلے تھا؟ قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ وہی رشتہ ہے جو پہلے تھا؟ تو ہم نے چاہیے تو، ہم تو ویسے ہی نکمے سے تھے، کم از کم ہمارے حکمرانوں کو تو چاہیے تھا کہ سویڈن کے خلاف ایک زبردست قسم کا بیان جھاڑتے، سوائے ترکیہ کے صدر کے کوئی مسلمان باقی نہیں رہا۔ بڑے سے بڑے 57 اسلامی ممالک ہیں، کسی جانب سے آواز نہیں اٹھی۔ سویڈن کے اندر، پھر جرمنی کے اندر قرآن پاک کو نظر آتش کیا گیا، ویڈیو بنائی گئی، اس کو وائرل کیا گیا۔
تو جہاں ہمارے 57 اسلامی ممالک کے سربراہان کے منہ پر یہ زوردار تماچا ہے، وہاں ہمارے منہ پر بھی تماچا ہے۔ کیا جس نے اس جانب سے آواز اٹھائی وہ تو مبارکباد کا مستحق ہے، جس کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے اس کو بھی ہم مبارکباد دیں؟ تو اس کا بدلہ یہی ہے صاحبان مودت، دوستو، بھائیو، عزیزو، کہ ہمارا رشتہ جو قرآن کے ساتھ نکارا ہو چکا ہے، ہم اس کو پھر بار دیگر اس کو مضبوط کریں، اس رشتے کو مستحکم کریں، قرآن مجید کے ساتھ اپنی چاہت، اپنا مدار قرآن کو بنائیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں نا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ جب سے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، وہ تو پہلے ہی چاہتے ہیں جن کا قرآن ہے وہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو آج کے اس عظیم دن کے اندر اور ان لمحات کے اندر خدا را مجھ سمیت ہم سب عہد کریں، جو ہمارا رشتہ کمزور پڑ چکا ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ قرآن پڑھتے ہیں؟ نہیں ہیں۔ ہر بندے کو نفسا نفسی کے عالم ہوتا ہے، میں نے آفس جانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ ٹینشن کسی کو نہیں ہے، میں نے وقت پہ نماز بھی پڑھنی ہے، وقت پہ قرآن بھی پڑھنا ہے، وقت پہ یہ کام بھی کرنا ہے۔ نہیں، زندگی کے سارے معاملات، ہر قسمی معاملات کی اسے سوچ و فکر ہے، لیکن فکر نہیں ہے تو یہ فکر نہیں ہے کہ قرآن مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ قرآن مجید کے 5 حق ہیں، ان حقوق کی پاسداری ہم پر لازم ہے، فرض ہے۔ سب سے پہلے قرآن پہ ایمان لایا جائے، اس پہ 1 گھنٹہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں مختصر 5 حقوق بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ایمان لایا جائے۔ دوسرا، قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو صحیح معنوں میں تلفظ کے ساتھ اس کو پڑھنا سیکھا جائے۔ تیسرے نمبر پر قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کے معنی، مطالب اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ چوتھا حق یہ ہے جو سمجھے اس پہ عمل کیا جائے۔ اور 5واں حق یہ ہے جس پہ آپ عمل کر رہے ہیں، جو پیغام آپ نے قرآن سے لیا ہے، اس پیغام کو آگے پھیلانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ ہم سب کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا